بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلواروں اور نیزوں کی جھنکار میں ایک شہسوار اور بہادر آدمی عمر بن عبد ود نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی، اسلحہ سے لیس اور ہتھیار بند ہو کر غرور و تکبر کے لہجہ میں اپنی تلوار کو ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلہ پر آئے؟ کسی صحابی نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا، سب پر خاموشی طاری ہو رہی تھی۔ بھلا عمر بن عبد ود جیسے شہسوار کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آنے کی جرأت کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنے ایک وار سے دسیوں کا کام تمام کرنے والا تھا۔ کوئی نہ بولا۔ ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا جو اپنے عنفوان شباب میں پہنچا ہوا تھا اور ایمان اس کی رگ و ریشے میں سرایت کر چکا تھا، اور جس کے دل محبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا۔ وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے عمر بن عبد ود کی للکار کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذرائے شفقت ان کی طرف دیکھا اور ان کی بھری جوانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمر نے دوبارہ مقابلہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا، کوئی مرد میدان ہے جو میرے سامنے آئے؟ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے؟ کیا تم میرے مقابلہ میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم جنت کے خواہش مند نہیں ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دوبارہ اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زجراً فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیٹھ گئے، لیکن عمر کا استہزاء بڑھتا گیا اور وہ اکیلا مارکہ کارزار میں اترانے لگا اور اپنی تیز تلوار کو دندنانے لگا اور یہ رجز پڑھنے لگا، وَلَقَدْ بَحَتَ مِنَ النِّدَاءِ لَجَمَعَهُمْ هَلْ مِن مُبَارِزٍ وَوَقَفَتْ اِذْ جُبَنَ الْمُشْجَعَ مَوْقِفُ الْقَرْنِ الْمَنَاجِزِ وَلَذَلِكَ إِنِّي لَمْ أَزَلْ مُتَسَرِّعًا قَبْلَ الْحَجَاجِزِ إِنَّ الشُّجَاعَةَ فِي الْفَتَى وَالْجُودَ مِنْ خَيْرِ الْغَرَائِزِ۔ ان سب کو پکار پکار کر میرا گلا بیٹھ گیا ہے، کوئی جو مقابلے میں آئے۔ جب میں کرنل مناجز مقام پر کھڑا ان کے بہادر بزدل ہو گئے، اور اس لیے میں ہمیشہ عمدہ تلوار کی جانب لپکتا ہوں۔ شجاعت اور بہادری جوان مردوں میں ہوتی ہے اور جود و سخا اس کی بہترین خصلت ہے۔ جب عمر بن عبد ود نے دلوں کو ہلا دینے والے کلمات کہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بجلی بن کر گرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں۔ نبی کریم نے اس بار بھی یہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ توکل علی اللہ کہا، خواہ وہ عمر ہی ہو۔ پھر یہ نوجوان قدم جماتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر عمر بن عبد ود کے قریب پہنچے اور یوں مترنم ہوئے، لا تعجلنا فقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجز فی نیت و بصیرت و صدق منجی کل فائز من ضربت نجلا یبکی ذکرہا عند الحزازز۔ جلدی نہ کر، تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا۔ وہ بے بس نہیں ہے، پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے۔ سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو نجات دیتی ہے، جو نیزوں سے ایسی ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ عمر کے گھوڑے کے پاس پہنچے اور عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ عمر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور دہشت زدہ ہو کر پوچھا، ہے جوان تو کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمر نے کہا، بھتیجے تمہارے بڑے کہاں ہیں؟ جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے جواب دیا، عمر تو نے خدا سے یہ عہد کیا تھا
کہ اگر کوئی قریشی آدمی تجھے دو اچھی باتوں میں سے کسی ایک کی دعوت دے گا تو تو اس کو قبول کر لے گا؟ عمر نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں میں نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لہٰذا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے ہنستے ہوئے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا پھر میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں، پھر میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا بھتیجے کیوں؟ لات کی قسم میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن واللہ میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمر کو غصہ آ گیا، اس کی رگیں غصہ سے پھول گئیں اور دانت پیسنے لگا۔ اس نے اپنی ہیبت اور عزت کا انتقام لینے کا ارادہ کیا، چنانچہ اس نے نیام سے تلوار نکالی اور وہ آگ کے شعلہ کی طرح اس کے ہاتھ میں آئی اور اس قریشی نوجوان پر اپنا غیظ و غضب ڈھانے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کا بچاؤ کیا۔ عمر نے اپنی تلوار کے وار سے حضرت علی کے ڈھال کو توڑ دیا اور تلوار اس میں پھنس گئی۔ اس وار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کے کندھے پر تلوار ماری، جس سے عمر خون میں لت پت ہو کر گر پڑا۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ اکبر، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، یعنی علی رضی اللہ عنہ ہی جوان مرد ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ظفر یاب ہو کر واپس پہنچے تو یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اعلیٰ تقتحم الفوارس ہاکذا انی وانہم آخر الصحابی عبد الحجارت من صفاہا رایتن وعبدت رب محمد بثوابی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ رضی اللہ عنہ اس کی زرہ کیوں نہیں اتار لی؟ اہل عرب کے پاس تو اس سے اعلیٰ کوئی زرہ نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا مجھے حیا آئی کہ میں اپنے ابن عم کی زرہ اتار لوں۔ تو یہ قصہ یہاں تمام ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ قصہ آپ کو پسند آیا ہے تو اس چینل کو لائک کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔